نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 708۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ روزی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 721۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صائم یعنی روزہ دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 707۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 696۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، اور جو شخص ایسا قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1664۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا، مجھ سے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات صحیح ہے مگر میں تم جیسا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1660۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صائم یعنی روزہ دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 707۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 708۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 711۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 696۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی کہ شروع رات میں وتر پڑھ لیا کروں، فجر کی سنتوں کی پابندی کروں، اور ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1679۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، اور جو شخص ایسا قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1664۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھڑا ہو کر نفل نماز پڑھے تو وہ افضل
یعنی زیادہ ثواب والا ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے اسے بیٹھ کر پڑھنے والے سے بھی نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1661۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو، یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان المبارک کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1642۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، جب کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت ہے جو رات کو سوتی نہیں۔ میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، اتنا کام اختیار کرو جس کی تم ہمیشہ طاقت رکھ سکتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، تم ہی نیکی کرنے سے اکتا جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دینی کام زیادہ اچھا لگتا تھا جس پر اس کام والا ہمیشگی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1643۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی ہو۔ اس نے کہا، آپ رات کو کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی پہلی آواز سنتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1617۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں میرے چہرے کے بوسے سے پرہیز نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ قریب الوفات تھے تو فرض نماز کے علاوہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا تھا جس پر انسان ہمیشگی کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1653۔